کہہ رہے ہیں اگر خاسرون تم نقصان میں پڑو گے، گھاٹا تمہیں گھاٹا پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخر میں انجام بیان کیا ان کو، پھر زلزلے نے پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ جنہوں نے جناب شعیب کی تکذیب کی گویا کہ انہوں نے وہاں کچھ بھی کفایت نہ کر سکے۔ جناب شعیب علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے آنے والا جو ان پر عذاب ہے کچھ کفایت کر سکے نہ دفاع کر سکے۔ وقال یا قوم، جناب ہاں الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، وہ لوگ جنہوں نے جناب شعیب کی تکذیب کی، نبوت رسالت مشن کو جو انہوں نے جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے گھاٹے والے تھے۔ فتولی عنہم، جناب شعیب علیہ السلام نے ان سے الگ ہوئے۔ وقال، اور فرمایا یا قوم، کیا میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات اور وہ ارشادات پہنچائے ہیں۔ ونصحت لکم، میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی ہے۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کس طرح اظہار افسوس کروں انکار اور کفر کرنے والی قوم پر۔ ظالموں، میری نبوت رسالت سے فائدہ نہیں اٹھایا، میری تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ظاہر ہے میں نے افسوس ہی کرنا ہے، لیکن میں کس طرح افسوس کروں، تم بہت گھاٹے میں، نقصان میں، ناکام تم رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی ناکامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات، گھاٹا اور نفع دو طرح کے ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ ایک ہے دنیا کا نقصان، ایک ہے آخرت کا نقصان۔ ایک ہے دنیا کے مفادات، ایک ہے آخرت کے مفادات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا موازنہ کیا ہے۔ موازنہ کا ہونا ہے دونوں باتوں کا تقابل کر کے بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ بڑی موٹی تک سمجھ دو دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی کھیتی کو ہی پروان چڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جائے، دکان چل جائے، مارکیٹ بن جائے، کوٹھی بن جائے، کاریں آ جائیں، کاروبار چمک جائے، صرف یہی غرض و غایت ہے۔ اللہ فرمایا ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب ومن خلاق، دونوں طرف لاتے ہیں، پھر آخر میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوتا، دنیا میں کمایا کھایا مر گئے، اللہ خیر سے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی غرض یہ ہے کہ ہمیں دنیا ملے یا نہ ملے، لیکن ہماری آخرت کی زندگی، آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت کی کھیتی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں ہم ان کی آخرت کو بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن قانون اور ضابطہ اور رہنمائی ترغیب کے اعتبار سے جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کوئی شے نہ دے، کوئی آرام نہ دے، لیکن ساری آخرت ٹھیک کر دے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ یہ کہنا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بہتر فرما۔ حبس ہونے لگتے فوت ہونے قریب ہوگی دنیا، دعا کرو اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں آرام، آسائش، سکون، مہربانیاں فرما، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری آخرت کی منزل بھی بہتر فرما۔ ادھر بھی اللہ روزی رزق، عزت، شرف، ایمان، حیا، ایمان نصیب فرما، ہم دنیا سے جائیں تو پھر بھی کامیاب و کامران ہو کر تیری عدالت میں پیش ہوں۔ لیکن اللہ نے موازنہ یہ کیا ہے کہ دنیا کا اگر نقصان ہو جائے وہ قابل برداشت ہے، لیکن آخرت کا نقصان اور گھاٹا جس کو ہو تو پھر اس کی تلافی نہیں بندہ کر سکتا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا اب پچھتا ہے کہ ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب سارا کچھ برباد کر لیا تو پھر آدمی کو سمجھے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تربیت کرنی چاہیے اولادوں کی، ترغیب دلانی چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے، جو ہم لیل و نہار گزار رہے ہیں، ہمارا دن جو ہے آنے والا پہلے دن سے بہتر اچھا ہو، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کا موازنہ کس نے کرنا ہے؟ خود انسان نے کرنا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی۔ جب سونے لگتے ہیں ہم لوگ تو اس وقت صبح سے اٹھ کر، فجر سے اٹھ کر عشاء تک جو کچھ کیا ہے، جو بولا ہے، اس کا تقابل کرو۔ کیا میں نے فجر پڑھی ہے؟ کیا میں نے فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھی ہیں؟ کیا میں نے فجر کی اذان اور اس کی اقامت کے درمیان میں نے اللہ سے کوئی درخواست دعا کی ہے؟ کیا اس کے بعد میں نے درس پاک سنا ہے؟ کیا میں نے اشراق کی نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے؟ کیا میں کسی کا بھلا سوچا ہے؟ کیا نے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان سے دعائیں کلمات کہلوایا ہے؟
میں نے کبھی اپنے ہمسائے کا تیمارداری کی ہے؟ اور اسی طرح چلتے چلتے میں نے کتنی بار گالیاں دی ہیں، کتنی بار سبحان اللہ پڑھا ہے، کتنی بار گھر کے اندر لالا لالا کی ہے، کار والے بھی تنگ، اولاداں بھی تنگ، جنانی اس تو زیادہ تنگ، محلے والے اس تو زیادہ تنگ، کہ بابا جی کمایا کیا تم نے؟ ہر بندہ تیرے خلاف، گھر والے خلاف، بچے خلاف، محلے والے خلاف. تو وہ بندہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں میں کون کون سے تیر مارے، کہاں تیر مارے. یہ دنیا والوں کو اپنی حمایت کے بناؤ. یہ جو اب برات چڑھے گی نا، جب قبرستان کے لیے جانا ہے تو حمایتی بناؤ. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی خوبصورت آدمی، انتہائی خوبصورت کپڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہو یا بیٹیوں نے ان کا کتنا احترام کیا. ہر روز حضرت صاحب سفید کپڑے استری اور توبیرے توبے کپڑے، سفید پگڑی، شاندار جوتا، شاندار جرابیں. پتہ چلتا ہے نا کہ گھر میں کو بستے ہیں لوگ. تے بابے دی حالت میں کو رانا بھاگتی ہوں، پگڑی کسے پاس ہے، جوتی کسے پاس ہے، نہ کپڑا چاہیے نہ کرتا چاہیے. تو پتہ لگتا ہے گھر والے بدھو ہی نے سارے. کوئی سمجھ لگتی نہیں لگتی. وہ جاگتے ادھر چھو کچھ ہمت ہی نہیں بولا تھی کرنا کی. اس معاشرے سے پتہ چلتا ہے. تو حوالہ میں نے صرف یہ دینا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے میں اپنی جنج تیار کر رہے ہیں کہ میری جنجیں چڑھنا نہیں. کیا مانا ہے؟ اتنے اچھے انہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ معاملات بنائے ہوئے تھے. ساتھ کہا کرتے تھے میرے جنازے نہ ضرور رکھ لیں، میرے جنازے نہ تو ضرور رکھ لیں. یہ کہتے ہیں یہ اپنی برات تیار کر رہا. اور واقعات نہیں، جب ان کی برات اٹھی، ان کی یہ برات جو کہہ رہے تھے یعنی قبرستان کے لیے جانے لگے، جدھر نظر ڈالو علماء، طلباء، قراء، بڑے بڑے اچھے لوگ، سارے ہی اس قسم کے لوگ ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. یہ ہے کوشش، یہ ہے وہ بات کہ اپنے ایسی کوشش کرو کہ جب دنیا سے تم جاؤ تم خوشی خوشی اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اور دنیا تمہارے فراق میں، جدائی میں، تمہارے کارناموں کو یاد کر کر کے بل بلا رہی ہو، رو رہی ہو. یہ ہے اصل غرض. تو میں نے عرض کیا ہے کہ موازنہ ایک نقصان ہے، ایک نفع ہے. ایک دنیا کا نقصان نفع ہے، ایک آخرت کا نقصان نفع ہے. اگر آخرت کا نقصان ہو گیا تو سارا کچھ برباد ہو گیا. آخرت اگر بہتر ہوگی، دنیا میں چلو کوئی شہید ہو گیا، کوئی کاروبار ختم ہو گیا، یا اس کو ایسے حالات پیدا ہوئے، یہ قابل برداشت ہے. لیکن آخرت میں اگر نمبر کٹ گئے اور وہ ملزم ٹھہرایا اللہ کے ہاں، اور اس کو کہہ دیا گیا اس کو لے جاؤ یہاں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث کا ترجمہ سنا دوں تاکہ اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو جعفر جی اجازت دیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے اول ما یسعر بھی نار جہنم یوم القیامہ. قیامت والے دن جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پامبڑ مچایا جائے گا، سٹارٹ کی جائے گی آگ کا جلانا، وہ ان تین قسم کے لوگوں سے ہوگا. جہنم دی آگ، جب جہنم دی آگ قیامت دو سٹارٹ کرے گا اللہ، جب جنم پکی سارا کچھ، لیکن قیامت کو جب وہ سٹارٹ لیا جائے گا تو سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں گرا کے تے پامبڑ بچائے جائیں گے. ان میں ایک عالم دین ہے، ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے. اور یہ تین لوگ دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں بظاہر، اور ان کے کام بھی سب سے اچھے ہیں. لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے گھٹیا یہی لوگ. اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عالم دین کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. اللہ رسول اشاد دنیا دیکھ رہی ہے، اور اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ عالم دین کو بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ادارے چلانے والے، بڑیاں پگاں کے سلسلے، کبے جبے، ہاں جی آؤ ادھر، میں نے تمہیں بڑا وقار دیا، عزت دی، لوگ تمہیں سلام کرتے، لوگ تمہیں تحفے دیتے، لوگ آپ سے دعائیں کراتے، لوگ آپ کا احترام کرتے، دعوتیں پکاتے. تو کیا کر کے آئے ہو؟ مولوی صاحب تڑ جان گے، میں اتنے مدرسے بنائے، میں نے مساجد بنائے، میں نے درس دیے، خطبے دیے، میں نے نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے. اللہ فرمائے کذب تھا، تو نے بکواس کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. تو اس لیے کرتا رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. پوری آبادی میں بعد ایدا مقابلہ ہی کوئی نہیں. پورے گجرانے شہر جیسا الماس کا کوئی مقابلہ نہیں. فقط کیلا، تجھے یہ بات کہہ دی گئی، اشتہار لکھ دیے گئے، فلیکسیں چھپ گئیں، اور جناب سلیٹیں لگ گئیں، نعرے لگ گئے، سٹیج بن گئے. یہ جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا، بتا میرے لیے کیا کیا؟ لاجواب ہو جائے.
اللہ فرمایا کہ میری رضا کے لیے تو نہیں کچھ بھی کیا، تو نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے بڑا مناظر کوئی نہیں، اس تو بڑا عالم کوئی نہیں، اس تو بڑا ٹلی اگر آواز دے رہی اے دی ٹلی اگر آواز ہے والی یہ ٹلی والی آواز تے ترنا تے کبے تے جبے تے سلسلے، لہذا بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ لاجواب ہو جائے گا اور اس کو گھسیٹ کے یلقی فی النار جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا آ جائے گا مجاہد، جہادی بزرگ سارے، ہاں جی کیا کر کے ہو، کیوں بات ہے جی کشمیر بنے گا پاک، ساری عمر کشمیر ہی لیندے رہے، کشمیر نہ کشمیر لبا تے نہ منڈے بچے۔ 10,000 نوجوانوں کو شہید کروایا دعوے والوں نے بلا جواز، اور کشمیر والے اس سے پہلے سے زیادہ تنگ ہیں، بلکہ کشمیر کی حیثیت ہی ختم ہو گئی، اور ان ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو باہر رکھ کے تناسب آبادی کا اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب وہاں کشمیر کی بات ہی نہیں وہ کر سکتے۔ چلے میں نے مثال کا اشارہ کیا تو ان کو پوچھا ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، جی میں شہید گوندلا نے وہ نہ ہی پنڈ شہیداں دے بادشاہ حدم ہو گیا، جان قربان کر دی۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تو نے اس لیے کیا تھا، بڑا بہادر ہے، بڑا لڑاکا ہے، کفر اس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو تیرے نعرے لگ گئے۔ حتیٰ کہ اس دور کی بات ہے جب کوئی یہ خبر آتی شہید ہو گیا ہے تو انہوں دو دائیاں بوتلاں آتے، دو سوڈا پہ آ جاتا ہے، اس کے گھر میں مٹھائیوں کے ڈبے بھیجے جاتے ہیں۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میرے بڑے ہمشیرہ باجی فوت ہو گئے، ان کا بھی بیٹا انڈیا میں شہید ہوا تھا، اور ٹکر کھانے والے منڈے دلیر سن، بڑی دنیا پھڑکائی انہوں نے۔ جب وہ شہید ہوا تو انڈیا نے ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا، تو میرے چھوٹے بہن بھی فوت ہو گئے، ان کا بھی چھوٹا بھائی طارق صاحب ان کا نام تھا، میرے بہن بھی فوت ہو گئے، ان کا چھوٹا بھائی کوارے منڈے یہ بھی اتنے شہید ہوئے تو انہوں نے گھر بٹھے ڈبے، اسی باجی کو پھر تھوڑا جہا مذاق کر رہے ہیں، شہیداں دی ماں تے بیٹھی ہے نا سارے کول باجی تہاڈا تے ٹور بن گیا، نالے سوٹ ملنے، نالے مٹھائی ڈبے ملنے، تے نالے انہوں نے 2 سوڈے دی بوتلاں پہنیاں۔ امام الانبیاء نبی مکرم کے دور میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کو اتنا غم ہوا، آپ نے پورا مہینہ کافروں کے خلاف بد دعائیں کی، قنوت نازلہ پڑھی، یہ تو لڑیاں باندھ لیں مٹھائیاں دے ڈبے، کیا بات ہے شہیداں دی ماں بن گئی، کیا طریقہ ہے یہ؟ تو یہی وہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو نے شہرت کے لیے تماشبینی تو نے دنیا میں کی، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا، لاجواب ہو جائے گا۔ اس کو بھی گھسیٹ کے یلقی فی النار جہنم میں گرا دیا جائے۔ اب وہ جو سخی صاحب ہے، کوئی مسجد کا صدر ہے، کوئی مدرسے کا امام ہے، کوئی لیڈر کر رہا ہے، کوئی کچھ محلے کے اندر چودھر کر رہا ہے، ان کو بلایا جائے گا، ہاں جی کی کر کے آئے ہو، کیا بات ہے، گلیاں صاف کروائیاں، نالیاں بنوائیاں، مدرسے بلائے، اصا فلانے نو ان کاریاں ٹوپیاں لے کے دے دیاں، ٹوپیاں تسبیاں لے کے دے دیاں، مسیطیں تسبیاں ٹنگیاں۔ اللہ فرمایا کہ بکواس بند کرو، یہ دنیا میں شہرت کے لیے، وقار کے لیے، اے مسجد صدر صاحب نے جی، اے بلے دے کنٹوٹا صاحب نے جی، اے چودھری صاحب نے جی، یہ کہلوانے کے لیے تو پیسے خرچ کرتا رہا ہے، بتا میری رضا کے لیے کیا کیا؟ میں کہانی نہیں سنا رہا، حدیث صحیح بخاری کی مسند سید الانبیاء نے وضاحت فرمائی، اور علماء کرام اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ بھی لاجواب ہو جائے گا، حتی یلقی فی النار۔ یعنی 3 قسم کے لوگ، کام بھی سب سے اچھے ہیں، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، اس سے بہتر کو کام اور لوگ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اللہ کی رضا وہاں سے نکل گئی تو سب سے گندے اور بندے کھاتے میں جا کر آخرت میں جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ مسئلہ بات ہے جی ہوا کہ جو کام آپ نے کرنا ہے، کسی کو حلوہ منڈا کھلانا ہے، ناشتہ کروانا ہے، سوٹ دینا ہے، یا کسی کی رہنمائی کرنی ہے، کسی کا علاج معالجہ کرنا ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کی بے بسی کے ساتھ اس پر خیر کرنی ہے آپ نے، تو یہ اس میں سمجھو اس میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے اوپر کر چھٹو دعا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، یار کسے شاید تو بول پاؤ، اللہ ہماری حالت پہ راضی ہو جائے، رحم کر دے اللہ ہم پہ، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت بھی اللہ سے مانگو، توفیق بھی اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد کہو اللہ ہم یہ کر سکے ہیں تیری رضا کے لیے تو ہماری حالت پہ رحم فرما دے، خوش ہو جائے۔ ایک اور علمی بات میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، کویتی جاگ دیں۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور ان کی ایک تفسیر ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے گھر میں، 32 جلدوں میں ہے، امام فخر الدین رازی، اور ان کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہتے ہیں۔ کمال قسم کا وہ شخص ہے، اس نے تفسیر کے اندر دنیا جہان کے علوم، اس میں جغرافیہ کیا، فلسفہ کیا، اس اخلاقیات کیا، حتیٰ کہ گرامر، ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات میں جو حوالے دیے ہیں، مزہ آ جاتا ہے۔ میں صرف ایک بات ان کی سنانی ہے
ان کی عادت ہے جی جب وہ کسی جملے کی تفسیر کر کے فارغ ہوتے، مثلا 2 4 آیتیں ان کی تفسیر کر دی انہوں نے، اب وہ دعا کرتے اللہ من کان ھذا ثواب، اور یہ ثواب سواد کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا مطلب اگر رائے بہتر ہے، درست ہے، صحیح ہے، اللہ من کان ھذا ثوابا فمن عندک، اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیری توفیق سے ایسے ہوا ہے۔ اللہ اگر تفسیر صحیح ہوئی ہے، معنی صحیح کیا ہے، مقصد میں ٹھیک بیان کر سکا ہوں، اللہ بے توفیق اللہ سبحانہ و تعالی، یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی مدد سے ہے۔ اللہ من کان ھذا خطا، اللہ اگر اس کا کوئی غلطی رہ گئی ہے، خطا ہوئی ہے، ٹھیک میں نہیں اس کا ترجمہ کر سکا، وہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا خطا فمنی او من الشیطان، یا اللہ اس میں یا میرا ہاتھ ہے یا شیطان کا ہاتھ ہے، واللہ رسول من بریان، اللہ آپ بھی بری ہے، تیرا رسول بھی بری ہے۔ کوئی بندہ سٹیج پر کھڑا ہو کے اگر بات کہہ دے یہ، تو میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ بات ہوگی، عادلانہ یہ بات ہوگی۔ ممبر پر کھڑا، اللہ اگر میں درس اچھا دیا ہے، خطبہ ٹھیک دیا ہے، مسائل ٹھیک بیان فرمائے، تے تڑے نا، اللہ یہ تیری توفیق سے ایسے ہو گیا ہے، تیری مدد سے ایسے ہوا ہے، اے اللہ اس بیان کرنے میں اگر میرے سے کوئی غلطی یا مسٹیک ہو گئی ہے، عجلت لسانی ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس کو سبق لسانی بھی کہتے ہیں، تو اللہ اس میں میری غلطی ہے، شیطان کا ہاتھ ہے، اللہ پاک آپ بھی بری ہے، تیرا پاک پیغمبر بھی بری ہے۔ تو یہی دعویٰ کرنا، یہ 14 علم پڑھے نے بزرگ، پلے بھی کوئی شے نہیں، پلے بھی کوئی شے نہیں، تے 14 علم کا دعویٰ بھی کرنا ہے، تو گل جہی پوچھو چبل ہی مارنی ہے، گل کوئی چاہیے نہیں کرنی۔ چلو یہ باتیں ویسے ہی ہو گئی ہیں تقریباً، تو مسئلہ شروع ہی نہیں آیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قوم، جناب شعیب علیہ السلام کے قوم کے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، سردار، رہنما، چودھری ٹائپ، وی آئی پی لوگ، سب سے زیادہ بدماشی زمانوں سے یہ ان لوگوں کی رہی ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، صاحب ثروت، بااختیار لوگ، ان کی طرف سے یہ تماشبینیاں ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا جناب شعیب کو، جو اللہ کے رسول ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، شعیب تجھے بھی اور وہ لوگ تیرے رسالت نبوت تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، ان کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دینا، اگر تسی اس طرح ڈٹے رہے یا اسا دونوں پنڈوں کٹ دینا۔ او لتعودن فی ملتنا، دوسری شکل یہ ہے کہ ہماری ملت دین میں، مسلک میں ہمارا عقیدہ قبول کر کے اپنا مسلک چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو جناب شعیب نے جواب دیا، قال اولو کننا کارہین، کہ ہم دونوں باتیں ناپسند کرتے ہوں، نہ ہم وہ دین چھوڑنا چاہتے ہوں جو اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، نہ تمہارے دین قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی پنڈوں کاٹ دو گے۔ توجہ کریں جی، قد افترینا علی اللہ کذبا، یہ بہت عمدہ ایک بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے۔ شروع سے کچھ قوموں کے اندر، اچھا جناب شعیب کا جو علاقہ تھا یہ عربوں میں شمار ہوتا ہے، عرب تھے جناب شعیب، عربوں میں ایک بڑی نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سمجھ لگتی گل، اور سچ بولنا یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کی مخالفت کرنا بھی بہت بڑی خوبی ہے۔ اے جڑا نا دگڑ بگڑ دگڑ بگڑ دگڑ بگڑ، پتہ ہی نہیں یہ سچ کہہ چکے تھے، اتنے کچھ گل کی تھی، اتنے کچھ کر دی، وہ گل کر دی، میرے نال کچھ گل کر دی، ساری مجلس میں پتہ چلا اس بزرگ کا موقف کیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہماری مجلسوں میں باقاعدہ لوگ موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، کہ جن کی گفتگو سے، مجلس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی اپنی رائے کیا ہے۔ شاید آپ کے لبے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، دعوتی خط، دعوت سے مراد ہے کہ دین قبول کرنے کی آپ نے دعوتی خط لکھے اس دور کی بڑی بڑی حکومتوں کو، تو رومی اور شامی، کیسر و کسرا کے نام بھی آپ نے خط لکھے۔ تو رومی حکومت جس طرح آپ سمجھتے ہو نا، جس طرح ہمارے ہاں امریکہ اور رشیا یہ بڑی حکومتیں تھیں، اسی طرح سمجھ لو کیسر و کسرا، رومی سب سے مضبوط حکومت تھی، ان کے نام آپ نے خط لکھا، اور جب خط پہنچا ان کے طرف، وہ بڑے دل بتایا یہ کون لوگ ہیں جی، عربی آ گئے ہمارے پاس، کہتے ہیں اگر تم اسلم تسلم، اگر صحیح رہنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، ہماری دعوت کو قبول کرو، ٹھیک ہو جاؤ، ایک ایک بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کی طرف سے یہ ہمیں خط آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس علاقے کے کچھ لوگ ہمارے اس ملک کے اندر ہیں۔ تو اتفاق یہ ہے کہ اس دور میں سردار ابو سفیان اور ان کے چند ساتھی تجارت کے لیے وہ قافلہ وہاں ملک شام میں گیا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے ہر ملک، ہر دستور میں علم ہوتا ہے کون لوگ غیر ملکی ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ ظلم کی یہ بات ہے پاکستان میں حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی کی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو آپ کو اتنے غیر ملکی وہاں رہ رہے ہیں کہ جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور اس کے اندر جو سکھ پہچانے جاتے ہیں، یہودی، عیسائی، اور اس کے علاوہ اور کئی غیر مسلم، غیر مسلک، غیر ملکی، کتنے لوگ ملک میں رہ رہے ہیں لیکن حکومتوں کو بھی پتہ نہیں۔
حکومت لٹیاں پان واسطے بل ودھان واسطے روز میٹنگاں کر دیں اللہ اللہ، باقی کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے غلط بات نہیں کہی، ہمیں بھی کوئی شعور ہے الحمدللہ۔ تو ان لوگوں نے بتایا جی ہاں کچھ لوگ ہمارے ملک میں تاجر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا اسی ملک کے نمائندے ہیں، انہوں نے طلب کر لیا۔ پھر اس نے سوال، اور یہ بات بھی صحیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر چند پہلے صفحوں کے اندر ہی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی ان لوگوں میں اس بندے کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ تو سردار ابو سفیان رسول پاک کے سسر تھے۔ سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ امت کی روحانی ماں تھی۔ سمجھ لگتی بھی گل دی بھیا جی بول دے ماڑی موٹی سمجھ لگی، نس نہیں سکتے، بارش ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کدی گوما دے کے اللہ بند کرتا بندے میں، کدی بارش کر مرو ادھر درد چھوڑ کے جانا، اس لیے نا نسرا میں جانے بارش ہوئے پھر نہ سمجھ واپس کریے کی ہو۔ چلو کوئی گل نہیں، صبر شکر کر لو، کدی اس طرح میں ہو جاتا۔ اے جی اے بزرگ جڑے نے انہوں نے رشتے دار انہوں نے کہا جی انہوں سن میں پاؤ تے باقی پیچھے انہوں کھڑے کرو تے یہ کو میں نے سوال کرنے نے او دے بارے جس نبوت کا دعویٰ کیتا، اگر یہ سچ بولے تو تائید کرنی ہے، جھوٹ بولے تو تردید کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں تفصیل ہے، جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا نا، ہر پوائنٹ پہ ابو سفیان نے سچ بولا، خاندان اچھا ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، شاندار ہیں، ماننے والے بڑے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی چھوڑتا نہیں، سارے ڈٹے ہوئے۔ آخر میں جا کے انہوں نے پوچھا کبھی آپ کا اور ان کا جو معاہدہ ہوا ہے کبھی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے؟ تو سردار ابو سفیان بعد مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بنے تھے، جنتی بنے۔ انہوں نے کہا اس موڑ پر آ کر میرا جی چاہا میں کوئی گڑبڑ کروں، لیکن مجھے شرم آ گئی کہ اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا تو میرے پلے کیا رہے گا۔ کہ سبحان اللہ آگ چھڑو، کافر بھی اس وقت لرزتے تھے اگر میرے تے جھوٹ کا الزام لگ گیا تو میرے پلے کی رہے گا۔ جس قوم کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، جس جماعت کی قوم کی بنیاد ہی جھوٹ ہو، اور مسئلہ کہ اتنا جھوٹ بولو کہ اک کے لوگ اگر یار یہی صحیح ہونا۔ تو انہوں نے گل سنا میرا دل کرتا تو ٹوٹکا سناوا ہے، تھی اجازت دیں۔ یہ مولانا عبداللہ صاحب میرے استاد بھی تھے، یہ انہوں نے واقعہ سنایا ہو، اور ٹیچروں کی مجلس میں سنا تھا، پروگرام تھا جس میں استاد سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکولوں کالجوں کے پروفیسر اور جو ٹیچر پڑھانے والے معلمین وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ بات سنائی تھی کہ نفسیات کیا شے ہے، جھوٹ کی نفسیات کیا ہے اگر دنیا ڈٹ جائے تو، موضوع یہ تھا۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب ایک بکرا لے کے آ رہے تھے، 5 ٹھگ سن، انہوں نے کہا ان کو کھول لینے تو جا کے کھانے ہیں، بڑا موسم شاندار ہے، اور بکرے کا گوشت مل جائے، چڑی لگی ہوئے پچھو مہنگے ہوتے ٹھٹ سے بڑا بننا۔ دوسرا کہا پھر ساری ٹھگی تک ہی میں آ رہی تھی، کھونا نہیں ٹھگ کے کھڑنا۔ تو مزہ آتا میں گل سمجھ بھی لگتی بھی ماشاء اللہ اتنی سونی گل، نال بزرگوں جگاؤ فوت ہو گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، انہیں روز ہی فوت ہوتے میں ان کی کرا۔ اچھا میرے ویکو تھی، انہوں نے آپس میں پروگرام بنا لیا کہ اس بزرگ نو اصا آخنا یہ بکرا نہیں یہ کتا ہے۔ تھی دسو بکرے کے کتے فرق ہوئے نا؟ لو جی وہ اتنے کھلو گیا، اتنے کھلو گیا، اگاں کھلو گیا، چوئی صاحب آئے بڑے تڑ کے بکرا لے رہے ہیں، وہ ملیا کیا بات ہے چوئی صاحب، کیا بات ہے چوئی صاحب، یہ کہڑی نسل کا کتا لیا جی، بڑا کمال ہے، کدی میں ویکھیا نہیں۔ وہ بیٹے تیرا بیڑا گرک ہو جائے، بکرا لے کے آیا نا چوئی صاحب بڑے ہو تھی، انج نہ کرو، کمال درجے کا کتا ہے جڑا میں کدی ویکھیا نہیں۔ وہ پیٹے وہ بکرا کچرا فلانے ٹھوکڑیا، پتا چلو جی بڑے تھی نہ منو لیکن ہے کتا ہی۔ وہ آ کے نکل گیا، اگوں پھر دوسرا مل پیا، السلام علیکم وعلیکم چوئی صاحب کی حال ہے، کیا بات۔ اچھا یہ دسو بھی یہ کتوں لیا وہ نسل تھی، یہ جڑا کتورا لیا جی، یہ میں کدی پورے علاقے چ نہیں ویکیا۔ وہ پٹے ہو یار چکر کی ہے، وہ بکرا ہے نہ کرو چوئی صاحب کیسے گلا کر دے۔ وہ پٹ پٹا کے گال گجا کر کے وہ بھی نکل گیا، اگوں تیسرا آ گیا، السلام علیکم چوئی صاحب کی حال ٹھیک ہو خوش ہو۔ ویسے جو تساں اج فیصلہ کیتا ہے نا، میں پورے کسی چودھری کو نہیں کتا نہیں ویکیا جڑا تواڈے کول ویکیا۔ 3 بندے جس نے انج کیا وہ ہل گیا اندروں، ہے بھی بکرا ہے بھی چودھری، خرید کے لیا ہے تے نفسیاتی طور تے 4 بندے نے آ چڑیا کتا ہے، وہ سوچی پی گئے یار پاوے کتا ہی نہ ہوئے۔ 5واں جے بندہ آیا نہیں وہ گل نہیں شروع کی، رسا چڑھ کے چودھری پر چودھری نے رسا چڑھ دیتا تو پرا ٹر گیا۔ ٹھگا نے جڑا پروگرام بنایا سی ٹھگ کے کھانا ہے، سبحان اللہ، کھو کے نہیں کھانا۔ مولانا نے ثابت کیا کہ بار بار جب جھوٹ بولو گے تو وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔
ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی جماعتیں موجود ہیں، دن رات جھوٹ بول، اس کا نام پھر امین اور صادق رکھا ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسلمان بندے، آنکھیں موجود، کان موجود، حالات موجود، واقعات موجود، جھوٹ بول بول کے کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اس کا یہی رزلٹ ہے جو ہمارا تہ والا ملک ہے، پلے کوئی شے نہیں رہی، لیکن ہم ڈٹ گئے، ڈٹے ہوئے بغیر اربوں خربوں روپے برباد ہو گئے، لیکن نتیجہ زیرو۔ چودھریوں نے کہا جناب بات یہ ہے، اولو کنہ کارہین، جواب دیا جناب شعیب علیہ السلام، نہ ہم ملت چھوڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ مسلک جو اللہ نے دیا ہے، نہ تمہاری ملت میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں پنڈوں کاٹ دو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم تو پھر اللہ پہ جھوٹ گڑا ہوگا نا، اگر ہم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوتے ہونا سی چھڑ دئیے، میں کہ وہ سچے ہیں اب چھوڑ دیے، اس کا بعد ہم نے اللہ پہ یہ مسئلہ تھا، پھر تو ہم فراڈی ثابت ہو گئے۔ تو جو بندہ فراڈی ثابت ہو جائے، جھوٹا ثابت ہو جائے، تو پہلے کیا رہا؟ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا اللہ منہا۔ تو یہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہو اس ظلم سے، شرک سے، اس جہالت سے، وما یکون لنا، ہمارے لیے کوئی اختیارات نہیں ہے، ان نعود فیہا، ہم اس میں پلٹ جائیں، اس جہالت میں، الا یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو کسی کو وہ ایمان کی توفیق بھی نہ دے، تو ایمان کے بعد کتنے لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر، پھر مرتد، نماز پڑھتے پڑھتے پھر چھوڑ کے۔ آپ کتنے لوگ دیکھے ہوں گے نمازی بے نمازوں کی مجلس میں بیٹھ کر نمازی بے نماز بن جاتے ہیں، لیکن نمازیوں کو توفیق نہیں بیٹھ کے کیسے بے نماز کو نمازی بنا لیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ لگی سمجھ؟ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو بے نماز ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، درس نہیں سنتا، کہ تمہارا اخلاق، تمہارا رویہ دے کر وہ نمازی بن جائے، درس میں آ جائے۔ تم ان لوگوں سے متاثر ہو گئے، درس بھی چھوڑ دیتے ہو، نماز بھی چھوڑ دیتے ہو، صدقہ خیرات بھی چھوڑ دیتے ہو، پھر مسجد پر بھی چھوڑ دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ فرمائیں ہمارا معیار یہ کہا، اگر ہم تمہاری اس بات پہ ہٹ جائیں تو پھر تو ہم فراڈیے ثابت ہو گئے، جھوٹے ثابت ہو گئے۔ یہ ایسے ممکن نہیں ہے، ہاں اللہ چاہے اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اللہ ہمارا جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ توکلنا، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ ہمارے اور اس ہماری قوم کے درمیان سچ کے فیصلے فرما۔ وانت خیر الفاتحین، اللہ تیرے سے زیادہ کوئی اچھے فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، توفیق کی درخواست بھی کرنا چاہیے، اللہ بری موت سے بچائے، اللہ برے انجام سے محفوظ رکھے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، اور ہمیں توفیق دے ہم موازنہ کریں، میرا کل کس طرح گزرا تھا، میرا آج کس طرح گزرنے والا ہے، میں کل کیا کیا تھا، آئندہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر جو بندہ، جو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا، من عرف نقص نفسہ عرف کمال ربہ، جس بندے کو اپنی کمزوریوں کے علم ہو گیا نا، سمجھ لو اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کی معرفت ہونی چاہیے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ ایک گل کر کے آخر دے مکمل کر دینے بعد، ایک بادشاہ سلامت وہ سیر کرتے کرتے دور نکل گئے، رات آ گئی کسی بستی میں، جس بستی میں رات، ان کو نہیں پتا یہ بادشاہ سلام ہے، یہ شہزادہ ہے، انہیں جو غریبی دعوت شاوت کی تھی، کھانا میں رات ہوتے رہے پہ، انہوں کو گائے سی بڑی شاندار، گاؤں نے بڑا دودھ دیتا، بڑی کمال بچی تے بڑا کمال، تے وہ نیت خراب ہو گئی، کہتا ہے گاں ساڈے کول ہونی چاہیے، تو گاں لے جانی ہے، چلو نیت کی ہے۔ جب صبح اٹھے، جب گائے کا دودھ اس نے دویا تو رات کا دودھ تھوڑا نکلے، وہ آپ اس زیادہ کہتے یار راتی دودھ کنا سارا تھی، ہون کیوں تھوڑا آیا؟ ہوں وہ بندہ بیان کرتا ہے بدوی پینڈو، کہتا ہے معلوم ہوتا ہے ساڈا لیڈر جہاں بادشاہ نے، نیت خراب ہو گئی، تو بادشاہ بچ بیٹھا اتنا شرمندہ ہویا، وہ کہنے لگا یار اے پینڈو بندہ ہے تے پنڈ چ رہندا ہے، اینو کنی فراست اللہ نے عطا فرمائی ہے، اینو کچھ پتہ ہی نہیں میں شہزادہ ہوں، تے نیت تے میں خراب کی تھی، کو گاں لے جانے۔ تے اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈر ہے اس کی نیت خراب ہو جائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اے مسئلہ سننا تے جے سارے لیڈراں دی نیت خراب ہے، دنیا مر جائے، لٹ جائے، سانو پیسے مل جائے، ملک دا کیا ہوگا؟ اتنے گاواں نے دودھ کی دیاں تے ماواں نے بالن کی پالنا، اے بیڑا گرک ہویا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بہت مسائل ہیں، الحمدللہ دلائل بھی ہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میرا ایک اکتفا کریے، اے نہ تو میرے چھڑ کے آپ نہ جاؤ تو میں تے کلا ہی لگا رہوں، ہو سکتا ہے نا اس طرح میں۔ لو جی سنا چھٹو پھر نا، باقی پھر پڑھ لوں۔